وحدہ لا شریک کے لیے، جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ پہلے ٹائم لگ ہوگا اور تمام تر درود و سلام اس ذات بالا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج ہم سب یہاں عزیزم سید محسن سلمان کی اہلیہ ذیشان محسن کی اہلیہ محترمہ سید اقبال حسین شاہ صاحب کی صاحبزادی کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ یکسوئی کے ساتھ اگر آپ توجہ فرمائیں گے، کیونکہ ماحول میں کچھ شور بھی ہے لیکن یہ مجبوری ہے، لیکن اگر آپ ادھر توجہ رکھیں گے تو چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خود مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، سلیقہ بھی سکھایا اور حکم بھی فرمایا۔ دعا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، کیوں کہ دعا اسی کی بارگاہ میں کی جائے جو عطا فرمانے پر قادر ہو، عطا فرما بھی سکتا ہو، اسے کسی سے اجازت لینے کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہمیں بھی اللہ پاک نے اس دنیا میں چند روزہ زندگی میں کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے، اور جو چیز ہماری ملکیت میں آ جائے، دنیا کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، ہماری اجازت کے بغیر کوئی بندہ ہماری چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو قانونی طور پر، شرعی طور پر اور معاشرتی طور پر اسے ایک جرم یا ایک زیادتی سمجھا جائے گا۔ کیوں کہ چیز جو میری ہے وہ میری ہی اجازت سے اور میری ہی مرضی سے استعمال ہونی چاہیے، لیکن اگر دوسرا کوئی کرے گا تو وہ مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ وہ چیز میری ہمیشہ کی ملکیت میں نہیں ہے، مجھے اس چیز کا مالک صرف تھوڑی دیر کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب سانس نکل جاتی ہے تو وہی چیز کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں سرکار نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ تجھے اپنے مال سے پیار ہے یا دوسروں کے مال سے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ویسے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، دنیا کے قاعدے اور قانون کے مطابق ہمیں تو اپنے مال سے زیادہ پیار ہے، دوسرے کے مال سے ہمیں کیا غرض؟ تو سرکار نے فرمایا تو پھر سنو، تمہارا اپنا مال کون سا ہے؟ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر ضائع کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اگلے جہان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ تمہارا اپنا مال ہے، باقی جو اس کے علاوہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ جیسے ہی تمہاری سانس نکلے گی، وہی چیز جس کے آپ مالک ہوں گے اب وہ آپ کے وارثوں کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ لہٰذا تمہیں اپنے مال سے پیار کرنا چاہیے، اور تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اگلے جہان کے لیے اپنا مال قرار دے دو گے۔ حضرات محترم، میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ دعا اسی سے مانگی جائے جو عطا فرمانے پر قادر ہو، جس کی ملکیت وقتی نہ ہو یا جس کی ملکیت جزوی نہ ہو، بلکہ وہ کل کائنات کا مالک اور خالق اور رازق ہو، اور اس کا نام ہے اللہ۔ وہ پالنے والا بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے
اور ہمیشہ ہمیشہ کا مالک ہے، اسی سے دعا مانگی جائے کہ جب وہ کسی کو عطا کرنے پر آئے تو اسے کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمیں خود شوق دلایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو کسی اور سے مانگنے کی بجائے میرے در نیاز پر سر جھکا دو، جو مانگتے جاؤ گے میں خدا عطا کرتا جاؤں گا۔ کیوں کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کی بے شمار دعاؤں میں سے ایک دعا جس کے چند جملے آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں اللہ پاک نے مومنوں کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے انہیں بھی بخش دے۔ تو بخشش مانگنا اپنے لیے، دوسروں کے لیے، حتیٰ کہ قبروں میں جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنا قرآن سے ثابت ہے۔ اور جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اسی طرح کوئی فوت ہو جائے تو پھر بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں کسی کی مدد کھانے پینے سے، مال و دولت کے دینے سے، اس کی ضرورت کو پورا کر کے مدد کی جا سکتی ہے، اور جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ نہ تو آپ قبر میں کوئی اے سی لگوا سکتے ہیں، نہ قبر میں چٹائی بچھا سکتے ہیں، نہ قبر میں اسے کھانا پہنچا سکتے ہیں، نہ اسے کوئی اور دنیا کی اس کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو آئیے قرآن کریم ہماری دستگیری فرماتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے، اکٹھے بیٹھ کر، مل بیٹھ کر، ہاتھ اٹھا کر اس کی مغفرت کی دعا کرنا تمہارا کام ہے، بخشنا رب رحمان کا کام ہے۔ اللہ پاک اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے اور دعا مانگنے والوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ایصال ثواب کا کنسپٹ جو قرآن سے ثابت ہوا۔ اب ایک حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی اگر سمجھ لینا چاہتے ہو تو پھر حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم کی سمجھ اگر حاصل کرنی ہو تو حدیث پاک کا سہارا لینا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ وہ بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ہدایت لینی ہے تو صرف اور صرف قرآن سے لینی ہے، جبکہ قرآن پاک فرما رہا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن پاک ایسی روشن کتاب ہے، اگر محبت رسول کے بغیر اسے پڑھنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، اور اگر حضور کی محبت سینے میں رکھ کر پڑھو گے تو یہی قرآن تمہیں ہدایت کے راستے پر چلاتے ہوئے جنت میں پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فوت شدہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب وہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جتنی دیر آپ ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھتے ہیں، باوضو ہو کر بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کو سننے اور سمجھنے کی نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے لیے بھی دعا مانگیں گے اور شاہ صاحب کی بچی کے لیے بھی دعا مانگیں گے، تو پروردگار عالم اس کی بھی بخشش فرما دے گا، ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل میں
ایصال ثواب کا نظریہ، لوگوں نے اس پر بے شمار اعتراض کرنے شروع کر دیے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے۔ اب دیکھیے، جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، جس طرح یہ بچی اچانک فوت ہو گئی، یہ اس پورے خاندان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی اچانک مصیبت یا کوئی آزمائش آ جائے تو کوئی صبر کرتا ہے، ورنہ اکثر لوگ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، ان کی زبان پر شکوہ آ جاتا ہے، اور شکوہ بھی کس کا؟ اس رحمان رب کا جس نے ہمیں بھی جان عطا فرمائی، اور جو فوت ہو گیا ہے اس کو جان دینے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ بھئی وہ مالک ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنی چیز کو واپس لے لے، ہمیں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس وقت کچھ لوگ زبان پر بے ادبی کے جملے بولتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی، اللہ نے یہ مصیبت ہماری طرف ہی بھیجنی تھی۔ یہ بے ادبی کے جملے ہیں، یہ شکوہ کا جملہ ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ جس حال میں بھی رکھے، اس حال میں کہتے یا اللہ جس طرح تو راضی، تیرا بندہ بھی اسی طرح راضی۔ اور شاہ حسین لاہور والے ایک صوفی درویش نے اپنی انہی خیالات کو ان الفاظ میں سمویا کہ میرے دل کے حال کا محرم اے میرے رب تو، میرے دل کے حال کا محرم اے میرے رب تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، دیکھوں جس ڈھب تو ہی تانا تو ہی بانا ہے، اب سب کچھ تو، کہے حسین فقیر سعیدہ میں نہ ہی سب تو۔ اور جب بندہ اس مقام صبر و رضا پر آ جائے تو پھر اقبال بولا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کا وہ درجہ اور وہ مقام عطا فرمائے جو یہ سکھانے کے لیے رمضان شریف تشریف لایا ہے۔ ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارا ہاتھ پانی کے ٹھنڈے گلاس کی طرف اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ ہم نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر قربان کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کی گلے پر روزے کی چھری چلا کر یہ اعلان کر دیا میرے مولا جب تو کہے گا تیرا بندہ اسی وقت کھائے گا، ورنہ تیرے حکم کے مطابق بھوک بھی برداشت کروں گا، پیاس بھی برداشت کروں گا، جیسے تو راضی ویسے تیرا بندہ راضی۔ اور آج کی جو رات آنے والی ہے وہ بھی بڑی عظمت اور شان والی رات ہے۔ میں اسی مضمون کو آگے چلاتا ہوں اور اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے اور اس کی مخلوق پر خدمت کے جذبے سے کاربند ہو جائے، اسے کیا انعام ملتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جن کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، آپ نے ایک فقہ کا بورڈ بنایا ہوا تھا جس کے انچارج کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بغداد سے چلے حج کرنے کے لیے، کعبہ شریف سے حج کرنے کے بعد مسجد نبوی میں پہنچے۔ ابھی مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں نوافل پڑھ رہے ہیں کہ نیند آ گئی۔ نیند کی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا عبداللہ ابن مبارک جب واپس اپنے وطن میں پہنچنا تو وہاں بہرام مجوسی کو میرے سلام کہہ دینا۔ آپ جاگے اور بڑے پریشان ہوئے، کہاں حضور کی شان اور کہاں وہ غیر مسلم بہرام خان، اس کو حضور سلام بھیج رہے ہیں، کہیں یہ میرا صرف ذہنی خیال ہی نہ ہو۔ پھر سو گئے۔ 3 دفعہ حضور نے یہی بشارت دی، عبداللہ ابن مبارک جب اپنے گھر پہنچنا بہرام مجوسی کو میرے سلام پہنچانا۔ آپ جلدی جلدی پہنچے، وہاں بغداد شہر میں آ کر پوچھا بہرام خان کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور آپ کو خیر ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، آپ اس کے ملنے کی کیوں جستجو کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے اس تک پہنچاؤ۔ بہرام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا بہرام خان بتاؤ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟
وہ عرض کرنے لگا حضور میں دنیا دار بندہ، دنیا سے محبت کرنے والا، میں تو دین کو اسلام کو جانتا ہی نہیں، مجھے نیکی سے کیا غرض، میں نیکی کو کیا جانوں؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ذرا سوچو، یاد کرو، شاید تو نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو۔ اس نے کہا جی مجھے اور تو یاد نہیں ہے، البتہ اتنا یاد ہے کہ جب میری شادی ہوئی میں اپنی سہاگ رات منانے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے دروازے پر دستک ہوئی، 3 مرتبہ ایک با پردہ برقع پوش خاتون میرے دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ میرے گھر میں اندھیرا ہے، مجھے چراغ کے لیے تیل چاہیے۔ 3 دفعہ میں نے اسے تیل دیا، پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس عورت کو کوئی مسئلہ ہے جو 3 مرتبہ میرے دروازے پر آئی۔ میں نے اس عورت کو تیل دے کر فارغ کیا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بہرام کہتا ہے کہ میں دبے پاؤں جب اس کے پیچھے چلا، وہ عورت اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوئی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چیخ کر کہا اماں کچھ کھانے پینے کے لیے لائی ہو، ہم تو بھوک سے بل کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب سنا کہ یہ عورت میرے دروازے پر چراغ کے لیے تیل لینے لیے نہیں آئی، یہ تو اس کام کے لیے آئی ہے، اس کے تو بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، تو میں نے اپنی بیوی کو اسی کے حال میں چھوڑا اور گھر سے کھانے پینے کا وافر سامان لے کر اس کے دروازے پر آ گیا اور اس خاتون سے کہا بی بی تو میرے دروازے پر آئی، مجھے اب پتہ چلا کہ تیرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، لو اپنے بچوں کو کھلاؤ اور پلاؤ۔ جب میرے سامنے ان بچوں نے کھانا پینا شروع کیا، کھانے پینے کے بعد ان بچوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا ہے تو اسے جنتی بنا دے۔ یہ مجھے نیکی یاد ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی یاد نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ فرمایا بہرام تو غیر مسلم ہو کر تو نے اللہ کی مخلوق کو کھلایا اور پلایا ہے، اللہ نے تیری اسی ادا کو قبول کر کے تجھے جنتی بنا دیا۔ میں جب مدینہ شریف میں پہنچا میرے نبی نے تجھے سلام بھیجے ہیں کہ میری امت کو کھلانے پلانے والے کو میں محمد کے سلام جا کر دے دینا۔ جب بہرام نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ میں دنیا دار اور ناپاک انسان ہوتے ہوئے اگر لوگوں کو کھلا پلا کر حضور کے سلام کا مستحق ہو گیا ہوں تو اے عبداللہ ابن مبارک گواہ ہو جاؤ، مجھے اسے دین کا کلمہ بھی پڑھا دو اور میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اسے کلمہ بھی پڑھایا، اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا۔ تو حضرات محترم اللہ پاک ہمیں سب کو خدمت کی اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کھلانے اور جس طرح آج شاہ صاحب نے یہ ہزاروں کے مجمع کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی کسی روزہ دار کو کھجور کا ایک دانہ، کتنا؟ کھجور کا صرف ایک دانہ اگر کسی کو روزہ کھولنے کے لیے دے دے گا تو سرکار فرماتے ہیں اس کھلانے والے کو روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خدمت اسلام اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، گندم کی فصل آ چکی ہے اور صدقات 2 قسم کے ہیں، سارے ذمہ دار بھائیوں کی اکثریت موجود ہے اور یہاں حق کی بات کرنا اس منبر پر بیٹھ کر میرا فرض بنتا ہے آپ تک یہ پیغام حق پہنچانا۔ صدقات 2 قسم کے ہیں، نمبر 1 صدقات واجبہ، نمبر 2 نفلی صدقات۔ صدقات واجبہ میں 3 چیزیں شامل ہیں، زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر۔ زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر یہ صدقات واجبہ ہیں، جب تک ادا نہیں کرو گے آپ سے پوچھا جائے گا۔ عشر ادا کرنے کے لیے کل پیداوار کا 20واں حصہ، یعنی اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو اس میں سے 5 من اللہ اور اس کے رسول کے، 95 من آپ کے۔
آپ اپنی فصل سے عشر ادا کریں. اور فطرانہ یہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 کلو گندم یا اس کے برابر پیسے غریبوں میں تقسیم کرے. جس کی آمدن کروڑوں میں یا اربوں میں ہے اس کے لیے نصاب کھجور کا ہے یا کشمش کا ہے. گندم کا نصاب عام غریبوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے جن کی آمدنی محدود ہے. یہ فطرانہ بھی ادا کریں، عشر بھی ادا کریں اور اپنے حصے سے زکوٰۃ بھی ادا کریں اور آج کی رات میں نوافل بھی ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ابھی شب قدر کے نوافل بھی بتانے تھے لیکن مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنا سٹیج چھوڑ دوں. آپ کو اگر علم کی ضرورت نہیں ہے تو نعت شریف سن لیں.